السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں آج کی مجلس میں آپس کے برتاؤ، حسن سلوک اور باہمی اخلاق کے متعلق مختلف باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ ملاپ رہتا ہے، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ یہ زیادہ مطلوب ہے۔ چنانچہ انسان کا سب سے زیادہ قوی اور مضبوط تعلق وہ اپنے گھر والوں سے ہوتا ہے، اپنی بیوی سے ہوتا ہے، بال بچوں سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے ہوتا ہے اور گھر کے دیگر افراد سے ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق سے ملنا جلنا یہ شریعت میں زیادہ مطلوب ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ اور بازار میں تو اچھی طرح بات کرتا ہے اور ہنسمکھ چہرے سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، گھر کے نوکر چاکر کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص باطینی اعتبار سے مریض ہے اور بیمار ہے اور اس کے دل میں نفاق ہے۔ باہر دوستوں کے ساتھ، بازاری لوگوں کے ساتھ، دکانداروں اور کاروباری لوگوں کے ساتھ کو تو اس کا سلوک اچھا اس لیے ہے کہ اگر سیدھے منہ سے بات نہیں کرے گا اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو لوگوں میں بدنام ہوگا، کوئی شخص اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور وہاں پر غلط ریئیکشن کا اس کو اندیشہ ہے۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اپنے اچھے کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ چونکہ ان چیزوں کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ بدنام ہو جائے گا یا اس کو غلط ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ ان کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دوغلاپن اور یہ نفاق اور خود غرضی یہ بہت بری خصلت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اچھا ہونے کا معیار یہ قرار دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اپنی بیوی کے حق میں، اپنے بال بچوں کے حق میں، اپنے بھائی بہنوں کے حق میں اور اپنے ماں باپ کے حق میں اچھا ہو۔ لہذا اگر وہ دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، باہر بازار کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لیکن وہ گھر والوں کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو شریعت کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا شخص اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رات دن اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارا کام کاج کرتے ہیں اور جن سے
ہمارا رشتہ انتہائی مضبوط ہے، ہمارے گھر والے وہ ہمارے حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہیں۔ اوروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے اور گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ جو آدمی گھر والوں کے حق میں اچھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ باہر بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر وہ باہر لوگوں کے حق میں اچھا ہے اور گھر والوں کے حق میں اچھا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے، خیرکم خیرکم لأہلہ، بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ دوسری بات اس تعلق سے یہ عرض کرنا ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے تو اپنے بڑوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں، لیکن بڑے وہ اپنے چھوٹوں کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیز دونوں جانب سے مطلوب ہے اور دونوں جانب سے حسن اخلاق اور حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ ہر ایک چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ تمام لوگوں میں آپ کا مرتبہ ہر اعتبار سے سب سے زیادہ بلند تھا، اعلیٰ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے مزاج کی رعایت فرماتے تھے۔ صحابہ تو اللہ کے رسول کے مزاج کی رعایت کرتے ہی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ اور اپنے چھوٹوں اور اپنے بیویوں کی مزاج کی رعایت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دو واقعے عرض کیے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کس طرح چھوٹوں کے مزاج کی رعایت فرماتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، انہوں نے اجازت چاہی، ان کو اجازت مل گئی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی ہیئت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طرح ابو بکر کے آنے سے پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر کے آنے پر بھی اسی طرح بیٹھے رہے۔ عمر تشریف لائے تو ان کو بھی اجازت مل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ لیکن اس کے بعد دروازے پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور انہوں نے اجازت چاہی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم نے یہ عرض کیا کہ دروازے پر عثمان حاضر ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ہیئت کو درست کر لیا، کرتے کو درست کر لیا، تہبند کو درست کر لیا اور اچھی طرح بیٹھ گئے، اور پھر عثمان کو داخل ہونے کی اجازت دی، اور وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت عثمان میں حیا بہت زیادہ ہے، تو میں ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنی ہیئت کو درست کر رہا ہوں۔ تو عثمان تو آپ سے چھوٹے تھے، ایک صحابی ہونے کی وجہ سے آپ کے خادم تھے اور آپ کے داماد تھے، لیکن آپ کس طرح اتنے بڑے ہونے کے باوجود ان کے ایک فطری مزاج کی رعایت فرما رہے ہیں کہ چونکہ ان میں بہت زیادہ حیا پائی جاتی ہے، تو اگر میں اس طرح بیٹھا رہوں گا تو ان کے مزاج کو، ذوق کو ٹھیس پہنچے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کر اور اپنے کرتے اور اپنی تہبند کو سنوار کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی مزاج کی کس طرح رعایت فرمائی ہے۔
بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ ایک نوعمر لڑکی تھیں، اور نوعمر لڑکی کے کیا جذبات ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بیوی ہونے کے باوجود ان کی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں کچھ حبشی کرتب دکھلانے کے لیے آئے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پردے کے ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ آپ کے کاندھے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض حضرت عائشہ کو دکھانے کے لیے دیر تک کھڑے رہے، اور جب تک حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول بس، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ تفریح کے لیے حضرت عائشہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بہت سی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، ریس میں مقابلہ کیا کہ کون آگے نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے مزاج کی کس طرح رعایت فرما رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اپنی بیوی کے مزاج کی اس طرح رعایت کرے تو اس کو طرح طرح کے طعنے سننا پڑتے ہیں کہ وہ تو اپنی بیوی کا لٹو ہو گیا اور یہ اور وہ، حالانکہ یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے مزاج کی رعایت کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو عمر سے کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت کی وجہ سے میں داخل نہیں ہوا۔ عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر کیسے غیرت کروں گا؟ تو یہ دیکھیے حضرت مزاج میں جو غیرت تھی اس کی رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر بڑوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عموماً چھوٹے شاگرد اپنے استاذوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں، ماتحت اپنے منتظمین کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے مزاج کی رعایت کرتی ہے، لیکن دوسری طرف سے مزاج کی رعایت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بچوں کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، بیوی کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، منتظمین اپنے ماتحتوں کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، اساتذہ اپنے شاگردوں کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے۔ تو یہ حسن سلوک میں اور یہ اچھے اخلاق میں کمی ہے، اس پر ہمیں خاص توجہ دینا چاہیے۔ اور ایک تیسری اور آخری بات کہ اگر ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر خود غرضی ہے، ہمارے اندر مفاد پرستی ہے، ہمیں اپنے بڑے ہونے کا احساس ہے، اور ہمارے اندر کبر ہے، بڑائی ہے، ہمارے اندر حسد ہے، جلن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ امور پائے جاتے ہیں اور یہ امور مانع بنتے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، تو ہمیں یقین ماننا چاہیے اور ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے بیمار ہیں۔ اور جیسے ایک آدمی کو جسمانی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے اور وہ ماہر ڈاکٹروں سے صلاح مشورہ کرتا ہے اور ان کے صلاح اور مشورے کے مطابق علاج کرتا ہے، بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور جب بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے، ایڈز کی بیماری، کینسر کی بیماری، بہت خطرناک بیماریاں سمجھی جاتی ہے، تو آدمی کو چین نہیں آتا، اور جب تک اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر
کوئی اطمینان نہیں دلا دیتا ہے وہاں تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا. اس کے لیے وہ اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، سفر کر کے بھی جاتا ہے، ذلت بھی اٹھاتا ہے. تو ایسے ہی اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں کہ خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، مال و دولت کی حرص ہے، نفاق ہے، دوغلاپن ہے، دوسروں سے حسد ہے، جلن ہے اور دشمنی پائی جاتی ہے، عدم برداشت کا مادہ ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم روحانی اعتبار سے ایڈز اور کینسر جیسے مہلک اور خطرناک مرض میں مبتلا ہیں. تو ان امراض کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے اور ان امراض کے علاج کے لیے ہمیں اللہ والوں اور اکابر سے رجوع کرنا چاہیے، ان کی مجلسوں میں بار بار جانا چاہیے، ان کو اپنا حال بتلانا چاہیے. اور اگر آدمی یہ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ تو کرے کہ بتکلف ہی صحیح اور دل کے نہ مانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شریعت اور سنت کا تابع بنا کر زندگی گزارے. اور جب بھی کوئی شریعت اور سنت کی خلاف ورزی ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے، اپنے چھوٹوں سے بھی معافی مانگیں، بڑوں سے بھی معافی مانگیں اگر ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی ہو جائے. تو بہرحال ہمیں احساس ہونا چاہیے اور احساس کے ساتھ پھر ہم تدابیر کریں کہ دین کا پورا علم حاصل کریں اور اللہ والوں سے اپنا ربط اور تعلق رکھیں. تو پھر اگر ہمیں احساس ہی ہوگا اور ان بیماریوں کے ازالے کی ہمیں فکر ہی ہو جائے گی اور ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے. اللہ تعالی ہمیں شریعت اور سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت اور آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.